اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اس وقت انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کی، جی جی کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے، اور ہر پوائنٹ کی ہم ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اس وقت تو جیسے میں نے کہا بچوں میں کینسر کا سب سے بڑا یونٹ ہے ہمارا، اور ہم ہر چیز کر رہے ہیں سوائے ایک دو چیزوں کے، کہ ابھی ہمارا نیورو سائنسز نہیں ہے، بڑوں کو کینسر نہیں ہے ہمارا اس وقت، جو کہ انشاءاللہ ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. کراچی کا ہاسپٹل 300 بیڈ کا ہو گیا، اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں 1350 بیڈ پہ. ہمارا لاہور میں ایک ہاسپٹل 600 بیڈ کا تیار ہو گیا، اس میں 100 بیڈ آپریشن ہے. آپ اس ہاسپٹل کو جا کے دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو ایسا ہاسپٹل نظر نہیں آئے گا. انشاءاللہ عید کے بعد 400 بیڈ کا ہو جائے گا وہ. اچھا، اس کے علاوہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ فار ایگزامپل ہمارا جو کورنگی والا ہے، اس میں ایک تو مجھے ایک بڑی بلڈنگ بنتی ہوئی دکھ رہی ہے. وہ کتنے بیڈس آپ نے بتایا تھے؟ 1350 بیڈ. 1350. واو. اور ٹوٹل ملا کر کتنے بیڈز ہیں اس پورے ہاسپٹل کے اندر؟ ابھی تو 300 ہیں. اوکے. جب نئی بلڈنگ بن جائے گی تو ہم سب وہاں موو کر جائیں گے. اچھا، سب وہاں موو کر جائیں گے. اور اس کا کیا کریں گے پھر؟ بیٹھ جائے گی کیونکہ ماسٹر پلان بنا ہوا ہے اس کی پوری ایک. آف کورس. جو ماسٹر پلان کے اندر یہ ہاسپٹل ود ان اے گارڈن ہے، ہاسپٹل ود ان اے گارڈن. سنگاپور سے یہ اس کی ماسٹر پلاننگ ہوئی ہے. سنگاپور ایئرپورٹ جس طرح سے بنا ہوا ہے چانگی ایئرپورٹ، جنہوں نے وہ بنایا ہے چنگی ایئرپورٹ، وہی انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہے. اور اسی کی دیکھیے انوائرمنٹ کا جو ہے نا ہیلنگ پہ امپیکٹ ہے، ہیلتھ پہ امپیکٹ آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسا ہی ہے. جب آپ پازیٹیو انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، پازیٹیو انوائرمنٹ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے. باغ پہ جائیں گے. ہماری پلاننگ اس طرح ہے کہ ہر بیڈ جو ہے نا، ہر بیڈ کی ہر کھڑکی کو باہر کا نظارہ نظر آتا ہے. مطلب سن لائٹ آئے، سن لائٹ آ رہی ہے، آپ باہر دیکھ رہے ہیں. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے تھے تو ان کا ایک جو پیلیٹیو ہیں، جن کی اسٹیج 4 کے ہیں، جنہوں نے بچنا نہیں ہے اور پیلیٹیو کیئر پہ تھے، تو ایک جگہ تھی جہاں 3 بیڈ ہوتے تھے اور ایک بیڈ کے ساتھ کھڑکی تھی. تو صبح جب اٹھتے ہیں تو 2 مریض وہ پوچھے تھے کہ آج باہر کا موسم کیسا ہے، تو وہ کہنے کہ بہت زبردست موسم ہے، یہاں پر پھولوں گرے ہوئے ہیں اور ہلکی سی پھوار پڑ رہی ہے، تو روز کچھ گلاب ہیں تو یہ ہیں. وہ روز یہی کہتا تھا. اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہو گئی تو دوسرے مریض کو ادھر شفٹ کیا، تو اس نے ایسے ہی باہر جا کے دیکھا تو وہاں ایک کالی دیوار تھی. تو وہ صرف بناتا تھا کہ تاکہ جو لوگ، ان لوگوں کے اندر، باقیوں کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے کہ جی اوکے ریئیکشن. تو اب آپ سوچیں. اور یہ آئیڈیا تو مجھے واقعی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. لانگ ٹرم بیسس پر ہم سوچیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گارڈن ود ان ہاسپٹل، تو اس کے اندر ہاسپٹل ود ان اے گارڈن، ہاسپٹل ود ان اے گارڈن. اینڈ تو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلنگ میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، یہ بات تو بالکل سائنس کے تھرو بہت زیادہ پروف کرتی ہے کہ جتنا اچھا ماحول ہوتا ہے اتنا جلدی آپ بہتر فیل کرتے ہیں. پھر آپ کی ول پاور بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ مینٹلی بھی بہت بہتر فیل کرتے ہیں. یا یہ سب کچھ جو ہے نا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بالکل پیرل پر جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اوکے. کس کیٹیگری کے اندر انڈس ہاسپٹل جو ہے بہت زیادہ سیریس ہے، بہت زیادہ سیریسلی کام کر رہا ہے؟ کس بیماری کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہے؟ دیکھیں ہم ہر چیز پہ کرتے ہیں. اگریڈ. ہمارا ہر چیز میں ہے، لیکن ہر چیز، دنیا کا کوئی بھی ہاسپٹل ہر چیز میں ایکسیلنٹ نہیں ہوتا، پاسبل ہی نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسنالٹیز کے اوپر. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ سسٹین کیسے کرے گا، تو میں کہتا ہوں کہ جی یہ سسٹین اس طرح کرے گا کہ جی یہاں پر لوگ کریں گے، اچھے لوگ کریں گے اس کو سسٹینیبلٹی. تو جب میں کہہ رہا تھا کہ 57 ارب کا جب بجٹ کسی نے پوچھا تو لوگ مجھ سے پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہے کہ 13,500 امپلائیز ہیں آپ کے اور اربوں کا بجٹ ہے. تو میرا ان کا جواب یہ تھا کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوں، تو اتنے سکون کی نیند آتی ہے. میرا ہے نہیں، میں نے بنایا نہیں ہے، میرے پیسے نہیں ہیں. جو ہستی ہے
جو اس نے یہ کیا ہے نہ وہ سوتی ہے نہ اس کے پاس صفر کی حد ہے، اس نے صرف کہنا کن فیکون اور ہو جانا ہے. تو ہر چیز ہے. ہم نے ہمیشہ ایک چیز کی تھی کہ ہم اس کوالٹی کیئر کریں گے اور فری آف کاسٹ ہوگا. اور کوالٹی کا معیار یہ ہوگا جب ہم اپنا علاج کرائیں گے. وہ یہی ہے نا کہ جیسے ہوٹل کا مالک اپنے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے تو آپ بھی کھا لیں کہ وہ کوالٹی کو رکھے گا. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی اگزامپل دی آپ نے کہ ہوٹل کا مالک. ہم نے یہی کہا کہ جی ہم کریں گے، اور یہ صرف زبانی نہیں ہے، اس میں ہم نے عمل کیا ہے. میری مدر ان لا کو پیس میکر وہاں لگا، میرے میڈیکل ڈائریکٹر کے والد صاحب کی سرجری وہاں ہوئی. میرے ایک ڈائریکٹر تھے امریکن سٹیزن تھے، کہیں بھی آپریشن کرا سکتے، ان کا بائی پاس ہوا، انہوں نے کہا میں یہی کراؤں گا، اور یہی کیا. اور اس کے اوپر ابھی لاسٹلی اس دسمبر میں ہمارے جو بلڈ سینٹر ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا بلڈ سینٹر، جو کہ AABB امریکن ایسوسی ایشن آف بلڈ بینک سے ایکریڈیٹڈ ہوا ہے. ساؤتھ ایشیا کا پہلا. انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا یہ سب شامل اس میں پہلا ہے. ہماری لیب جو ہے وہ کالج آف امریکن پیتھولوجی سے ایکریڈیٹڈ ہوئی ہے. پاکستان کی دوسری ہاسپٹل بیس لیب ہے. ایک آغا خان ہو گیا، ایک ہمارا ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ جی، اور میں نے کوالٹی پہ لوگ کہتے بھی کہ آپ کیوں اتنا 7 اسٹار 5 اسٹار ہاسپٹل بنا رہے ہیں غریبوں کے لیے. بات یہ کہ جی انسان سب برابر ہے. اس دنیا کی ایکولیبریم کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی غریب بنایا ہے، کوئی کسی قسم بنایا ہے، کیونکہ ہر کام، کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صفائی کرنی ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بجلی کا کام کرنا ہے، کچھ ایسے ہیں جو جن کے پاس بہت پیسہ ہے. لیکن انسان بحیثیت انسان پر سب برابر ہے. سب برابر ہے. جب میں اس کا مشن اسٹیٹمنٹ لکھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ کمپریہنسو ہیلتھ کیئر ایکسیلنس ڈریون. تو جب وہ ہمارا مینٹور جو آپ سے فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے تو وہ سوال پوچھتا ہے، ہر چیز کی میننگ پوچھ رہا تھا. تو مجھ سے ایکسیلنس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کچھ کہا کہ نہیں مزہ نہیں آیا. تو پھر ایک سے پوچھا، دوسرے سے کس نے کیا کہی، کس نے، تو ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی، مزہ نہیں آ رہا تھا، اس کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن میں اسی طرح پریشان تھا کیونکہ وہ آگے بڑھتا نہیں تھا. جب تک کہ نہیں ہوگا تو پھر آگے دوسرے جملے پہ بات کروں گا. تو ایک دن میں اسی طرح پریشانی میں رات کو سوچتا میں سو گیا. صبح میں اٹھا تو اس زمانے میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی تھی، مفتی شفیع صاحب کی تفسیر تھی. تو میں نے اور ایک رکوع پڑھتا تھا، میں اس کا معنی اور پھر اس کی تفسیر پڑھتا تھا. تو اس دن صبح پہلی آیت آئی، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا، احسان اردو میں تو میں نے آپ پہ احسان کر دیا، آپ نے میرے اوپر احسان کر دیا، کسی پڑوسی پہ احسان کر دیا. عربی میں احسان از ایکسیلنس. تو اس کی ایکسپلینیشن میں حدیث قدسی جو حضرت جبرائیل کی حدیث تھی کہ اس میں یہی ایکسیلنس کی وہ تھا کہ جی عبادات اور معاملات. تو ایکسیلنس آپ کا احسن طریقہ یہ ہے کہ ایکسیلنس جب آپ نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دس از ہائٹ آف ایکسیلنس. اور نہیں تو کم از کم ایسا ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ان دونوں کیٹیگری میں نہیں ہیں. پر ہمیں یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری نمازوں کو کیا حال اللہ میاں، بس اپنے کرم سے ہی ہماری وہ ہوگا. اور معاملات میں جیسے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. میں تو چاہوں کہ میرا علاج کلیولینڈ کلینک میں ہو، میو کلینک میں ہو، UK کے کسی اسپتال میں ہو، اور یہاں میں ایک میڈیوکر ہاسپٹل بناؤں کیونکہ یہ غریبوں کے لیے ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ کوالٹی یہ ہوگی، ہم خود کریں گے. تو الحمدللہ قائم ہے اور یہ چل رہا ہے اور بڑھتا رہے گا.